اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہماری زندگی ایسی بد نصیب زندگی ہے کہ اس پہ جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔ قرآن انسان کے لیے اللہ کی رحمت کا پیغام تھا، قرآن انسان کو زمین کی نکبتوں سے اٹھا کے آسمان کی رفتوں تک پہنچانے والا ضابطۂ حیات تھا، مگر اس قرآن کو پڑھنے کے باوجود، اس کو پیش نگاہ رکھنے کے باوجود ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں سے تہی دامن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو مانا قرآن ہماری رہنما کتاب ہے، ضابطۂ حیات ہے، مگر اس سے تعلق پیدا نہیں کیا، اس سے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، اپنی زندگی کے لیے اس کو پیش نگاہ نہیں رکھا۔ اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ تختہ ارض پہ آج مسلمان کہلانے والے کیوں اتنے پریشان ہیں، کیوں اتنے بے وقار ہیں؟ محض اس لیے کہ ہم نے قرآن کو شاید ذوق سے پڑھا بھی ہو اور دن رات پڑھتے بھی ہوں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں، یہ علم نہیں، یہ ہم نہیں جانتے کہ قرآن کہتا کیا ہے، رہنمائی کیا کرتا ہے، ہمیں بنانا کیا چاہتا ہے۔ اس قرآن سے تعلق کی بنا پہ ہماری شخصیت کیسی ہونی چاہیے؟ جب اس تصور سے ہم نے اعراض کر لیا، پہلو تہی کی، اس سے منہ موڑا، تو ہم اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گئے۔ اللہ ایک ضابطۂ حیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ یہ جو میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، جب اللہ کے نبی نے ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت دی تو ارشاد فرمایا، میرے محبوب ان سے بیعت لینی ہے تو ان شرائط پہ بیعت لینی ہے، جو بھی آئے ان شرائط کو قبول کرے۔ یہاں اللہ نے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات کہا ہے، یعنی عورت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن عورت کے تذکرہ پہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مردوں کے لیے نہیں۔ قرآن کو تب تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک محمد الرسول اللہ کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا جائے۔ جو یہ سمجھتا ہے نا، جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی رہنمائی کے بغیر ہی قرآن کو سمجھ لے گا، تو یہ حماقت اور بیوقوفی ہے، علمی بات نہیں۔ اللہ کہتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ نظر رکھنا پڑے گی۔ میرے محبوب، جب مومن عورتیں تیرے پاس آئیں تو ان سے بیعت لے۔ کن شرائط پہ؟ کہ لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، دوسرا یہ ہے کہ چوری نہیں کریں گی، تیسرا یہ ہے کہ وہ بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور چوتھا یہ ہے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ کسی پہ الزام رکھیں گی، نہ کسی پہ تان رکھیں گی، نہ کسی کو برا بنائیں گی، ولا یاسینک فی معروف، اور تیری اچھائی بھلائی پیش کی ہوئی میں تو اس سے اختلاف نہیں کریں گے، اس کو پس پشت نہیں ڈالیں گے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دی، اور یہ چیزیں پتہ کیا ہیں؟ یہ اعمال جو اللہ نے گنائے ہیں یہاں، یہ چیزیں، یہ کمیاں، یہ کوتاہیاں، یہ برائیاں عرب کی گھٹی میں بسی ہوئی تھی۔ وہ جب ان برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے تو ناز کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا، اس کی بہو کے ساتھ یہ ہوا، میں نے کیا، اس کی بیٹی کے ساتھ اس نے کیا، میدان میں، شہروں میں، صحرا میں، اندر باہر بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ شراب پینا، چوریاں ڈاکے مارنا۔ اللہ نے ان برائیوں کا ذکر کیا جو برائیاں معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں۔ جس معاشرے میں یہ بدعمالیاں ہوں وہ معاشرہ کبھی پرسکون معاشرہ نہیں بن سکتا۔ غور کر کے دیکھ لیں، جس معاشرہ میں، جس وقت جن لوگوں میں یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی، وہ ساری کائنات کے لیے امن کا پیغام معاشرہ ہوتا ہے۔ اور تختہ یأس پہ ایسا معاشرہ انسانی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اگر کہیں نظر پڑتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کے نظام میں، ان کے دستور کے نفاذ میں، وگرنہ یہ چیزیں کہیں نہیں ملتی۔ اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے، مرد آتے، میں نے اس کیا ہے نا کہ رہنمائی محمد رسول اللہ سے لینا پڑے گی تبھی قرآن سمجھ میں آئے گا۔ یہاں اگر مومنات کا ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ صرف مومنات کو چاہتا ہے کہ وہ ایسی نہ ہوں، بلکہ ذکر اللہ نے مومنات کا کیا ہے اور مقصود سارے ایمان والے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش نظر کہ بخاری میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں اور بہت سارے لوگوں نے اللہ کے نبی کے دستے حق پرست پہ بیعت کی، وہ ان چیزوں کو گنواتے ہیں، لیتا ہوں تمہاری بیعت لیکن چوری نہیں کرنی، شرک نہیں کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا، کسی دوسرے پہ الزام تراشی نہیں کرنی، جو محمد تمہیں اچھی بات کہتا ہے نافرمانی نہیں کرنی۔ بخاری کی روایت ہے۔ قرآن میں اللہ نے مومن عورتوں کے آنے پہ بیعت لینے کی شرائط بیان کی، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے آنے پہ ان شرائط کا اظہار کر کے ہمیں بتایا کہ مرد ہو یا عورت ہو، جب تک ان بدعمالیوں کو نہیں چھوڑتی محمد بیعت لینے کے لیے تیار ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کتنا خطرناک عمل ہے
ان سے انسان کی عاقبت کی تباہی کی بنیاد بنتی. یہی عام تھے عرب میں. اس دور کے عرب کو جہل اور بدو کہتے تھے. عقل نہیں، شعور نہیں، فہم و فراست نہیں، سوجھ بوجھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان بدعمالیوں کا وہ ارتکاب کرتے تھے، اور یہ بدعمالیاں کسی معاشرے کی تباہی اور بربادی کی بنیاد بنتی ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں ان کے خیالوں کو بدلنے کے لیے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی، اور ارشاد فرمایا اس بات کو یاد رکھو میرے صحابہ، جب ایک مومن کہلانے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا سب سے بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، مومن ہو مرد، مومن ہو عورت، جو بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے کملی والے نے ارشاد فرمایا ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں بخاری میں، ایمان جدا ہو جاتا ہے. جب مومن کہلانے والا چوری کرتا ہے تو ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے. غور فرمائیں، اللہ کہتے ہیں جب آئیں عورتیں تمہارے پاس بیعت کے لیے تو ان شرائط پہ بیعت لو. اللہ کے نبی نے مردوں کو بھی کہا ان شرائط پہ بیعت لیتا ہوں، یعنی مقصد یہ تھا کہ اگر تمہیں یہ قبول ہے تو بیعت ہو جائے گی، وگرنہ نہیں. اس لیے کہ یہ برائیاں، یہ اعمال انسان کی عاقبت کی تباہی کی بنیاد ہیں. یہ بھی ہو ایمان بھی ہو. فرمایا یہ ناممکن باتیں، اور اس کی وضاحت کی. جب مومن چوری کرتا ہے ارشاد فرمایا اس سے ایمان جدا ہو جاتا ہے، مومن کا ایمان جاتا رہتا ہے. اور جب مومن شراب پیتا ہے فرمایا ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے. اور جب مومن کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو ایمان جدا ہو جاتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کی موجودگی میں دھوکے میں نہ رہنا، ان اعمال کا ارتکاب کرنے والا اگر خود کو مومن سمجھتا ہے تو ارشاد فرمایا یہ کوئی بات نہیں، یہ چیزیں اور ایمان اکٹھا نہیں رہ سکتی، جدا ہو جاتا ہے ایمان. اکرمہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں نے کہا حضور جدا کیسے ہو جاتا ہے؟ ایمان جدا ہونے والی چیزیں کس طرح جدا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یوں اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں اور ارشاد فرمایا کہ جب ایک مومن ان بدعمالیوں کا ارتکاب کرتا ہے تو یوں ایمان دور ہو جاتا ہے، یعنی اس کے قریب ایمان نہیں پھٹکتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان لیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر ان باتوں پہ عمل کرو گے تو اس کا اجر اپنے اللہ سے پاؤ گے، اور جو انسان ان سے خطا کرے گا فرمایا دنیا میں اگر اس کو سزا مل گئی تو یہ اس کی پاکیزگی کا سبب ہے، وہ محفوظ ہو گیا. اور اگر اللہ نے اس کی برائی پہ پردہ ڈالا ہوا ہے پھر اللہ جانے اور وہ جانے. محمد تمہیں یہ پیغام دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی ان کو کہ ایمان کی زندگی، باوقار مومن کی زندگی ان برائیوں سے اعراض ہے.
اور جس معاشرے میں یہ برائیاں ہوں اس معاشرے کا باوقار مقام، انسانی عظمت اس سے چھن جاتی ہے۔ جو انسان ان بدعمالیوں کا ارتکاب کرتا ہے اس سے، اس کے ہاتھ سے ایمان چھوٹ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان سے وابستگی اختیار کرو، ان کو پیش نگاہ رکھو، اگر وقت آ جائے تو دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، جہنم کی سوچ پیدا کرو، قبر کو پیش نگاہ رکھو۔ اگر اللہ کے عذاب کو پیش نگاہ رکھیں تو ان بدعمالیوں کا ارتکاب مومن نہیں کر سکتا جن بدعمالیوں کو نقض ایمان محمد الرسول اللہ نے قرار دیا ہے۔ اور جائیں آپ دیکھیں معاشرہ میں، کوئی معاشرہ اور کسی معاشرے کا کوئی دستور اپنے لوگوں سے ایسی بدعمالیاں نہ تو چھڑوا سکے ہیں اور نہ ان سے رابطہ توڑوا سکے ہیں۔ اگر کسی نے یہ کردار ادا کیا ہے تو یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے کیا، تاریخ شاہد ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، نظر ڈالیں پاکستان پہ، اس کے لہل و نہار پہ کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہر روز ریپ ہو رہا ہے، بچے اٹھائے جا رہے ہیں، بچیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ظلم و جبر کا بازار گرم ہے اور اس پہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے۔ اور پاگلو، کائنات کا کوئی قانون ان اعمال پہ گرفت نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کے دل میں ان کے متعلق سزا کا خوف ہے تو وہ کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کے نظام مصطفیٰ کا ہے۔ اس کے علاوہ سطح عرش سے برائی کو ختم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ برائیوں کے پہاڑ، برائیوں کے سہراب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی آمد پہ اللہ کی رحمت کا سبب بن گئے۔ جن کی رات برائی کے بغیر بسر نہیں ہوتی تھی، جن کا دن برائی کے بغیر بسر نہیں ہوتا تھا، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور نے ان لوگوں کو ایسا ایماندار انسان بنایا کہ اللہ بھی ان پہ ناز کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جو چاہا کر دیا۔ اپنی مرضی سے جو چاہتے کرتے تو پھر تو دستور قانون وہی تھا جو دوسرے انسان بناتے ہیں۔ دوسرے انسانوں سے محمد رسول اللہ قانون افضل والا بنا سکتے تھے، لیکن ویسا قانون نہیں بن سکتا تھا جو قانون انسان کے دل میں خوف اور لرزہ طاری کر دے۔ یہ صرف قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پہ ہے۔ اور جب سے تخلیق انسانیت ہوئی، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے پیغمبر مبعوث کیے، ان کو ضوابط دیے، قانون دیا، دستور دیا۔ اس قانون اور دستور میں وہ قوت تھی کہ اس کے قانون کو دیکھ کے انسان کی روح لرز جاتی۔ یہی دستور ہے اسلام کا، وہی قانون ہے جو ابتدا سے چلا آ رہا ہے۔ اور اس قانون نے جس طرح معاشرے کو، بگڑے ہوئے بدترین معاشرے کو باوقار معاشرہ بنایا ہے، وہ نذیر محمد الرسول اللہ نے پیدا کی۔ دیکھیں جا کے سبق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف ہے، یعنی یہ ضابطۂ حیات جن کو آج چند بیوقوف مسلمان کہلانے والے صاحب علم بنے بیٹھے ہیں،
وہ بعض اسلامی سزاؤں پہ اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض یوں کرتے ہیں یہ اصل میں نا اسلامی قوانین نہیں ہے، قرآن بیان نہیں کرتا. یعنی وہ قرآن کو تھامے بیٹھے ہیں، پکڑ کے قرآن بھی قرآن کا انکار کرتے ہیں. اللہ صرف اپنی اطاعت نہیں مانگتے، قرآن کی اطاعت نہیں مانگتے، بلکہ پہلے محمد رسول اللہ، میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اپنی اطاعت کو تب مانوں گا اگر تم محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ تشریف فرمائے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے. یہودی آئے ایک عورت کو لے کے اور ایک مرد کو لے کے. اسلام کے قوانین آدم سے لے کر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ تک ہیں. تمام قوانین، تمام دستور، تمام سزائیں، تمام گرفتیں اللہ کے نبی نے اسلام میں وہ بیان کی ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے، اور ان تمام قوانین کو اللہ نے تمام انبیاء اور رسول اللہ کو دیا. یہی ہے اللہ کے نبی. آپ اللہ کے نبی ہیں، مانتے نہیں ہیں، اللہ کا نبی مانتے نہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی جرم کی سزا محمد نے دے دی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے لوگ اس کی تصویب کریں گے. اور تورات میں ہے، تم نہیں پڑھتے. ان کو احساس ہے گرفت میں آنے والے معاشرہ کی طاقت ہیں، احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، ان کا دبدبہ اور وقار ہے. تورات سے نہیں، محمد سے فیصلہ کرواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور مقصد یہ تھا کہ محمد کو اس بات کا تو علم ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی ہم آئے ہیں کہ ہماری اس عورت نے اور اس مرد نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، آپ جو سزا دیں گے وہ سزا ہمیں قبول ہے، آپ فیصلہ فرمائیں. رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ غور کیا، یہ ارشاد فرمایا کہ آخر تم بھی اسلام سے وابستہ ہو، تمہارا دین بھی آسمان سے آیا ہے، تمہارا دستور بھی آسمان سے آیا ہے. تورات کیا کہتی ہے؟ پاکستانی مولوی تھے نا، عورت کو ووٹ دینا حرام ہے، اور حکمران کی چاپالیسی کے لیے عورت کو بھی ووٹ دیا جا سکتا ہے. وہ بھی ایسے ہی تھے، کہنے لگے یا محمد تورات میں ہے کہ اس کو ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، منہ کالا کیا جائے، اس کو گدھے پہ بٹھایا جائے اور اس کا چہرہ دم کی طرف کیا جائے، یوں رسوا کیا جائے. تورات میں یہ ہے. ایک طرف سے یاد آتی ہے کذاب، تم جھوٹ بولتے ہو. نگاہیں اٹھی، اس چہرے پہ پڑی جو مدینہ میں تورات کا سب سے بڑا عالم تھا. کذاب، تم جھوٹ بولتے ہو. وہ دیکھتے ہیں اس کی طرف، کہا اِنَّا فِيهَا الرَّجْمَ، تورات میں زانی مرد عورت کی سزا سنگسار کرنا ہے. نہیں، اللہ کا نبی بھگوائے تورات. تورات آ گئی، پڑھو. مولوی بڑے کھجر ہوتے ہیں، یہودیوں کے ہو، عیسائیوں کے ہو، کسی اور کے ہو، ہمارے ہو. مولوی پڑھتا ہے ہاتھ اوپر رکھ کے، اور ہاتھ اس آیت پہ رکھا ہوا ہے جس میں اللہ حکم دیتے ہیں کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو سنسار کر دو اگر وہ بدکاری کرتے ہیں. آگے سے پڑھتا ہے، پیچھے سے پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھایا، آگے سے پڑھ لیا، ہاتھ نیچے کیا، پیچھے سے پڑھ لیا. آواز دے ارفع یدکا، ہاتھ اٹھا اپنا. ان کو احساس تھا اس سے نہیں بچا جا سکتا. آسمان کا ضابطۂ حیات جو قانون نافذ کرتا ہے، جو سزا دیتا ہے،
وہ سزا مجرم کے اندر سے اس کی روح کو کھینچ لیتا ہے. ناممکن ہے جہاں قرآن کی بیان کی ہوئی، آسمان کی بیان کی ہوئی سزا نافذ ہو، وہاں کوئی مجرم جرم کا ارتکاب کرے. ناممکن ہے. ہو تو صحیح، مسلمان تو سارے معاشرہ ہے، سارے مسلمان ہیں. اور قانون قرآن کا، قانون محمد الرسول اللہ کا. چیلنجن کہتا ہوں، پاکستان میں کبھی سکون اور امن کا چہرہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا. اگر یہاں امن سکون دیکھنا ہے تو محمد کریم کا نظام نافذ کرو. برائی خود بخود ختم ہو جائے گی، مجرم کوئی نہیں رہ جائے گا، سارے اللہ اللہ کرنے والے پیدا ہوں. قرآن کا دستور ہے، محمد الرسول اللہ کا دستور ہے. ارفع یدک، ہاتھ اٹھا. ہاتھ اٹھایا تو اس کے ہاتھ کے نیچے وہ آیت تھی جس میں موسیٰ پہ وحی آئی تھی کہ شادی شدہ مرد اور عورت، تورات میں یہ الفاظ نہیں ہیں شادی شدہ کے، وہاں بغیر تخصیص کے ہیں کہ جو آدمی برائی کا ارتکاب کرتا ہے اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد کا فیصلہ یہی ہے. ابھی قرآن میں یہ نہیں آیا، نہیں، جو بھی قانون پہلی کتابوں میں ہوتا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو اطلاع نہ ہوتی تو اللہ کے نبی اس کے مطابق فیصلہ کر دے. فرمایا نافذ کرو قانون، ان کو سنسار کر دو. سنسار کر دیا. سنت آسمانی کتاب کا فیصلہ. کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے روح کی پاکیزگی کے لیے وہ کردار ادا کیا ہے، دنیا میں کوئی وہ کردار ادا نہیں کر سکا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. اس لیے نہیں کہتا کہ میرا تعلق اسلام سے ہے، قرآن سے اور محمد رسول سے ہے، نہیں، بلکہ تاریخ کے مطالعے کی بنا پہ کہتا ہوں آقا سے پہلے کوئی قوم اور کسی قوم کا کوئی فرد ایسا نہیں جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور آ کے کہے طہرنی یا رسول اللہ. موسیٰ مجھے پاک کر دیجئے، عیسیٰ مجھے پاک کر دیجئے، ابراہیم مجھے پاک کر دیجئے، نوح مجھے پاک کر دیجئے علیہ السلام. کوئی نہیں. اگر روح کی پاکیزگی، طہارت اور تقدس قائم کیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات نے کیا ہے. ایسا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، ایک شخص آتا ہے، اللہ کے نبی بد نصیبی سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا. کائنات کے آقا محمد رسول نے سنا، اپنا منہ دوسری طرف کر لیا. وہ دوسری طرف آتا ہے، اللہ کے نبی جرم کا ارتکاب کیا ہے. چاہیے تو یہ تھا نا، اگر اللہ نے تیرے جرم پہ پردہ ڈالا ہے، اللہ سے تیرا تعلق نہیں، اللہ سے توبہ کر، معافی مانگ. اللہ کہتا ہے میرے محبوب قرآنی پیغام ان کو دو، میرے بندوں کو کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کوئی ایسا گناہ نہیں جڑا اللہ بخش نہ دے. مانگو تو صحیح اس سے بھائی. طہرنی، پاک کیجیے اللہ کے نبی، مجھے سزا دیجیے. اللہ کے نبی نے منہ دوسری طرف کر لیا. وہ ادھر بھی آتا ہے، اللہ کے نبی نے دوسری طرف منہ کر لیا، وہ ادھر آتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ابے کا جنون، اور تو پاگل تو نہیں؟ کہتا اللہ کے نبی عقل قائم ہے، فکر قائم ہے، سوچ قائم ہے، اندر والا نہیں ٹھہرتا. اللہ کو قیامت کو کیا جواب دوں گا؟ سزا دیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو لے جاؤ اور سنسار کر دو اس کو. صحابہ کہتے ہیں کہ عیدگاہ میں لے گئے، پتھر لگنے شروع ہو گئے.
جب تک تو دماغ قائم رہا پتھر کھاتا رہا، پھر اٹھتا تھا۔ صحابہ پیچھے، ایک میدان میں آگے گھیر لیا، مار مار کے پتھر ختم کر دیے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ، بخاری کی روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو اللہ کے نبی، حدیث میں ہے، فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرا، اللہ کے نبی نے بڑے اچھے الفاظ اس کے متعلق استعمال کیے، فصلی علیہ، تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ اس پہ نماز جنازہ پڑھی۔ ایک شخص اپنے دل میں یہ خوف رکھتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہ سزا قبول کرتا ہے جو سزا انسانی جسم کو لرزا دیتی ہے۔ پتھر کھا کھا کے مرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو علم ہے، پتہ اس کو اس کی سزا کیا ہے۔ وہ یہ سزا کھا رہا ہے یہاں کہ قیامت کو اس کی سزا اٹھائی نہیں جا سکے گی۔ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے؟ اور مومن تو ہم بھی ہیں نا، ایمان تو ہم بھی رکھتے ہیں، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہم بھی سنتے ہیں۔ کیا ہمارے دل میں کبھی ایسا خوف پیدا ہوا ہے کہ اس خوف کی بنا پہ اگر جرم ہو گیا تو چاہیے کہ دنیا میں اس کی سزا لے لیں؟ نہیں ہے۔ بس یہ کہیں گے نہیں، سنا ہے یہاں کوئی پاکستان میں غامدی صاحب ہے، کوئی اہل علم، وہ کہتے ہیں جی یہ جو سنسار کی سزا ہے نا، رجم کی سزا ہے، یہ سزا اسلام کی نہیں ہے۔ کیوں نہیں اسلام کی؟ کہتے ہیں جی قرآن میں اس سزا کا ذکر نہیں۔ قرآن اللہ کہتا ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت 100 کوڑے مارو اس کو۔ اللہ نے تو تخصیص ہی نہیں کی کہ کس کو کوڑے مارو، کس کو نہ مارو، کس کو سنسار کرو، کس کو نہ کرو۔ اللہ تو کہتے ہیں 100 کوڑے مارو اس جرم کا ارتکاب کرنے والا۔ اس لیے یہ جو سنسار کی سزا بیان کی جاتی ہے یہ زیادتی ہے۔ قرآن میں تو ٹھیک ہے یہی ہے، لیکن کیا قرآن اپنی عقل اور فکر سے، اپنے فہم و تدبر سے پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے محمد الرسول اللہ کی رہنمائی ضرورت ہے۔ یہ چیز تو ان کے سامنے بھی ہوگی کہ اللہ کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن کون کون سی نماز، کس کس وقت میں، کتنی رکعتیں، کتنے سجود، کتنے رکوع، ان میں کتنی تسبیحات۔ حضرت صاحب وہ کہاں ہیں؟ وہ تو حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے کہا صبح کی 2 فرض پڑھو، ظہر کے 4 فرض پڑھو، عصر کے 4 فرض پڑھو، شام کے 3 فرض پڑھو، عشاء کے 4 فرض پڑھو۔ اگر صرف محض قرآن میں ایک چیز کا ذکر ہو جائے اور اس کے سارے متعلقات کو چھوڑ دے تو انسان تو گمراہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی پہ قرآن آیا ہے اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح کی ہے۔ اگر کوئی انسان کائنات کے آقا کی شرح سے بغا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں اور قرآن کو پیش نگاہ رکھتا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ علم نہیں، جہالت ہے، حماقت ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سنساری کی سزا دی ہے، اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی احادیث کو نہیں مانتا تو پھر وہ بتلائے نا۔ اللہ کہتے ہیں جب تم پلید ہو جاؤ تو طہارت اختیار کرو۔ طہارت کیسے اختیار کریں جی؟ قرآن تو نہیں بتاتا، قرآن نے تو یہی کہہ دیا۔ آپ کیا کریں؟ ظاہر نبی رحمت محمد رسول اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کے نبی نے کیا، اور کیا رسول ثقلین کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے؟ اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ مرد اور عورت کو سنگساری کی سزا دی اللہ کے نبی نے۔
آقا تشریف فرمائیں، کچھ لوگ آتے ہیں، ان میں ایک کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں ہمارا اختلاف ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، فیصلہ قرآن کے مطابق کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا اکھڑ آدمی تھا، اس کا مخالف علم والا تھا، سمجھدار تھا، وہ بھی کہتا ہے اللہ کے نبی اقضی بیننا بکتاب اللہ، یہ کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کو قسم دیتا ہوں، یہ کہتا ہے اللہ کے نبی ٹھیک ہے آپ اللہ کی کتاب کے مطابق ہمارا فیصلہ کر دیں، لیکن اجازت مجھے دیں میں بات کروں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ شاہ سے کہو، کہنے لگا اللہ کے نبی میری بات کو یاد رکھیں، میں نے ابتدا میں کہا تھا اور چیلنجن کہتا ہوں جب تک زمین پہ اللہ کا قرآن نافذ نہ ہو، محمد کی شریعت نافذ نہ ہو، امن سکون آ ہی نہیں سکتا، بربادی بربادی ہے، تباہی تباہی ہے، چورا کاری ہے، ڈاکہ زنی ہے، بدکاری ہے اور افراتفری ہے، کوئی چپا زمین کا ایسا نہیں جہاں پہ امن ہو۔ دستور بڑے بڑے زبردست لوگوں نے بنائے ہوئے، اور وہی جو ہے کہ بابا کے ہاں سے کون لایا، جس نے پایا یہیں سے پایا، قرآن اور محمد کو سامنے رکھ کے کافر بھی دستور بناتا ہے۔ تمہارا تو بالکل بیڑا غرق ہو گیا، تم کافر کی طرف دیکھتے ہو، کافر محمد کریم کی طرف دیکھتا تھا، کافر قرآن کی طرف دیکھتا تھا، اور وہ ضابطہ حیات وہ نظام اپنی سوچ کے تحت نافذ کر دیا، تو کافر کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی فیصلہ فرما دیں، کہو، کہنے لگا اللہ کے نبی میرے بیٹے نے اس کے ہاں مزدوری کی، نوکری کی، اس کی بد نصیبی، بچے کی بد نصیبی، اللہ کے نبی میرے بچے نے اس کی بیوی سے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، میں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے، ایک دوسری روایت یہ کہ میں کچھ اہل علم کے پاس گیا، انہوں نے کہا تیرے بچے کو تو سنسار ہونا پڑے گا، بخاری کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہے، اللہ کے نبی میں نے اس کو راضی کر لیا 100 بکری پہ اور ایک غلام۔ اللہ کے نبی میں اس کے بعد کچھ اہل علم کے پاس گیا، میں نے کہا یہ معاملہ ہو گیا، وہ کہنے لگے تیرے بچے کو 100 کوڑے سال کے لیے دیس نکالا اور اس کی بیوی کو سنساری کی سزا۔ اقضی بیننا بکتاب اللہ، اللہ کے نبی آپ نے بات سن لی ہے، یہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، فیصلہ کیجئے۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ لاقضین بکما بکتاب اللہ، میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ والذی نفسی بیدہ، یعنی احمق لوگ دنیا میں بڑے بڑے پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے پگڑ بندے ہوئے انہوں، وہ اپنے علم و فضل کا اظہار کرتے ہیں، اور بد نصیبی یہ ہے یہ ملک اس موقع پہ اس وقت پہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو لوگ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور کفر اسلام کو ملا دینا چاہتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے حکمران، یہ حکمران پیپلز پارٹی، او خان صاحب آگے تب بھی یہی ہونا ہے، اور یہ جھنڈے کافر کے اسلام کی تباہی، قوانین اسلام کو دبانا، مسلمان کو اسلام سے دور کرنا، ان لوگوں کے ضمیر کی خرید پہ مجبوری ہے کہ یہ ایسے قوانین بنائیں جو قوانین اسلام کا مذاق ہو اور قرآن کا مذاق۔ ارشاد فرمایا اس کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں، اور جب نبی قسم اٹھا کے کوئی بات کرتا ہے چون چنا کی وہاں گنجائش کوئی نہیں رہتی۔ نبی قسم اٹھاتا ہے نا، اس میں کوئی آدمی کہتا ہے نا کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ، میں کتاب اللہ کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ کیا فیصلہ کیا نبی رحمت نے؟ فرمایا اپنی بکریاں واپس لے، اپنا غلام واپس لے،
تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور اس کو مدینہ سے نکال دیا جائے گا. انہیں صحابی پاس سے فرمایا جاؤ اس کی بیوی کے پاس، اگر وہ اس کا اقرار کر لے تو اس کو سنسار کر دو. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا تھا تمہارے درمیان کتاب اللہ کی بنیاد پہ فیصلہ کروں گا. اگر یہ کتاب اللہ میں سنساری نہیں تو اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے کون سی بات کی ہے؟ پتہ نہیں یہ علماء، یہ فضلاء، یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جو قرآن سے بغاوت اور محمد رسول سے بغاوت. سو اس کے کیا کہا جا سکتا ہے؟ ضمیر بک گئے ہیں. وگرنہ قرآن کا فیصلہ، رحمت کائنات محمد رسول کا فیصلہ، اس انسان کو سنسار کر دو، اس عورت کو سنسار کر دو جو قرآن سے بغاوت کرتی ہے، محمد کے دین سے بغاوت کرتی ہے اور اپنا منہ کالا کرتی ہے. سنسار کر دو اس کو. اس کو تو اللہ نے مہیا کیا تھا سب کچھ. ہاں اگر کوارا مرد اور کواری عورت کرتی ہے فرمایا 100 دورے مارو. یہ ہے قرآن. اب راجہ قرآن میں تو ہے ہی نہیں، ہے قرآن میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فاروق اعظم کے دور خلافت میں یہ بات ہوئی کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ قرآن میں سنساری کا تذکرہ تو نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم تک یہ بات پہنچی، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. ایھا الناس، اور لوگوں، اللہ کے فرمان کو بھول کے اپنی عاقبت کو تباہ نہ کر لو. کہتے ہیں جی غامدی صاحب بڑے بڑے فاضل آدمی ہیں، بڑے علم والے ہیں. مجھے تو ان کے علم میں کوئی جھلک نظر نہیں ہے ان کے اس فیصلہ میں کہ جی قرآن میں تو ہے ہی نہیں ہے سنساری. یہ سنساری زیادتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ قانون قرآن کا نہیں ہے. وہ اللہ کا بندہ قرآن کا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یہ کونین کے آقا کا کردار ہے، سبق ہے محمد رسول اللہ کا، تعلیم ہے محمد رسول اللہ کی. فاروق اعظم کھڑے ہوئے ممبر پہ ارشاد فرمایا، موطا امام مالک کی روایت ہے کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ رجم کا انکار کرتے ہیں. بھول گئے ہو آیت؟ الرجم فی کتاب اللہ. رجم کی آیت اللہ کے قرآن میں تھی لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے. حکم موجود ہے. نسخ جو ہے نا منسوخ ہونا دو قسم کا ہے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی آیت کو ہی منسوخ کر دیا جاتا ہے، آیت ہی ختم. اور ایک ہے کہ آیت ہے حکم منسوخ ہے. جس طرح وراثت کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وصیت کر کے جایا کرو، جو وصیت کر کے نہیں جاتا وہ گناہ گار ہے. لیکن جب مکمل قرآن کی آیات آ گئی وراثت کے سلسلہ میں، آیات موجود ہیں، عمل موجود نہیں، حکم موجود نہیں، آیات موجود ہے قرآن میں. ایسے ہی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آیت کے صورت میں منسوخ کر دی جاتی ہیں، حکم موجود رہتا ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کہتا ہے کہ یہ قرآن میں تھی، اللہ کے نبی نے سنسار کیا، ابو بکر نے سنسار کیا، میں سنسار کرتا ہوں. تم بھول گئے ہو. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ کہتے عمر نے قرآن میں مداخلت کی ہے، عمر فاروق کہتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ عمر نے زیادہ فی الکتاب اللہ کی کتاب میں زیادتی کی ہے تو اس آیت کو میں اب قرآن میں لکھ دیتا.
اللہ کے نبی کا وہ خلیفہ جس سے شیطان بھاگتا ہے، اللہ کے نبی کے رجم کرنے کو، سنسار کرنے کو، صدیق کے سنسار کرنے کو، اپنے سنسار کرنے کو اس کی بنیاد بناتا ہے کہ قرآن میں یہ آیہ مقدسہ آئی تھی، آیت تو منسوخ ہو گئی، قانون موجود رہ گیا۔ یہ قانون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس طرح کوئی بیوقوف آدمی کہہ سکتا ہے، کوئی اہل علم تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی نے اس کو منسوخ کرا دیا ہے یا منسوخ کر دیا، یہ ہے ہی نہیں۔ نہیں ہے تو محمد رسول اللہ کو کردار تو موجود ہے نا، اگر یہ نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ اور اگر یہ قانون نافذ نہ ہو تو پھر امن نہیں آ سکتا، سکون نہیں آ سکتا۔ یہ جمہوری، شموری، کیپٹلزم، سوشلزم، ان قانونوں میں تو صلاحیت ہی نہیں، یہ امن کر ہی نہیں سکتے۔ جان چھڑاؤ ان سے، نہ بغاوت کرو قرآن سے اور محمد رسول اللہ سے۔ اگر یہ اسلامی قانون نافذ ہو تو کیا خیال ہے آپ کا کہ کوئی جرم ہوگا؟ ایک بڑا جرم ہوگا، 6-7 سالہ بچی کے ساتھ کسی بد کردار نے اپنا منہ کالا کیا اور اس کو قتل کر دیا، لو جی بس پھانسی، پھانسی، 15-20 دن تو ہو گیا نا، پھانسی۔ اور اگر کرنے والے ہیں تو بچانے والے بھی ہیں۔ اور اسلام کی موجودگی میں، دستور قرآن کی موجودگی میں، نظام مصطفیٰ میں کوئی بچانے والا نہیں، سزا لینے کی ترغیب دینے والے لوگ موجود ہیں۔ یعنی ہے کیا ہے نظام مصطفیٰ؟ کس کو کہتی ہے نظام مصطفیٰ؟ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی آئے جن کو کسی نے کہا تھا کہ صفوان وہ تو آدمی تباہ ہو گیا جس نے ہجرت نہیں کی، کیا ایمان اس کا، مکہ میں رہتا ہے، جلدی جلدی تیاری کی تو مدینہ ہجرت کر لی، مدینہ آ گیا، مسجد نبوی میں لیٹا ہوا ہے، صفوان بن امیہ، اپنی چادر اس نے اپنے تکیہ کے طور پہ اپنے سر کے نیچے رکھی، تھکا ٹوٹا تھا، نیند آ گئی، گہری نیند آ گئی، پاسے ادھر ادھر مارتا ہے، چادر سر کے نیچے سے نکل گئی۔ ایک شخص آیا، اس نے چادر اٹھا لی اور نکل گیا۔ ابھی یہ نکل رہا ہے اور یہ بیدار ہو گیا، بھاگم بھاگ اس کے پیچھے چڑھ، اس کو پکڑ لیا، چل رسول اللہ کے پاس۔ وہ صفوان لے کے اس چور کو، چادر اٹھانے والے کو، رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے پاس لے گیا۔ یا رسول اللہ، اس نے میری چوری کی ہے، اسرتا ردا ہاذا، اس کی چادر تو نے چوری کی ہے۔ پہلے تو یہ سوچو اگر ہمارا کوئی چور ہوتا تو پھر، اور کہتا مار مار کے ہلکان کر دو، اگر مناؤ گے تو پھر ہے نا۔ یہ محمد رسول اللہ کے پروردہ ہے، نام یا رسول اللہ۔ کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے نبی میں نے تو دیکھنے کے لیے کی ہے، میں کب مسجد سے نکل گیا تھا، میں نے تو ویسے ہی پکڑی تھی، کوئی بات کہہ سکتا، کہتے نام چوری کی ہے اللہ کے نبی، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان تقطع یدہ، اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ کے نبی کے منہ سے نکلا تو یہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے اس لیے تو نہیں کہا تھا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اللہ کے نبی یہ چادر اس پہ صدقہ ہے، چادر اس پہ صدقہ ہے اس کی۔ فرمایا صفوان، اللہ کا قانون نافذ ہو جانے سے پہلے کہنا تھا، اب محمد نے اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد چور عورت جو بھی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ محمد نے ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دی ہے، اب محمد بھی اس قانون کو واپس نہیں لے سکتا تھا۔ قانون یہ ہے، آدمی قاتل ہے
2-3 آدمی قتل کر دیے، اس کے ہاتھ صدر تک پہنچتے ہیں، صدر کو جا کے کہتے ہیں جی معافی، صدر کہتا ہے معافی قانون. اور یہ جہلانہ، احمقانہ، ظالمانہ قانون جب تک موجود ہے امن اور سکون آ نہیں سکتا. تب آئے گا امن جب محمد کا نظام نافذ ہوگا یہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد کا نظام کیا ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ایک بات کا فیصلہ کر دیتے ہیں، رسول اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر، نظام نافذ کرنے والا، کہتا ہے اب محمد بھی اس قانون کو بدل نہیں سکتا. پہلے کہتے، اب کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ صدقہ تو پہلے تھا، اب قانون نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اس کے ہاتھ کاٹ دی. یہاں جس کا ہاتھ پہنچتا نہیں صدر تک، بڑے لوگوں تک، اس کا بچہ پھانسی، وزیر کبیر امیر کا لگ گیا تو صدر صاحب کہتے ہیں ہاں معاف کر دیا. تجھے کون پوچھتا ہے؟ یہاں اس ظلم اور بربریت کر لے. اس ظلم کا جواب وہاں دینا ہے جہاں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، جنہوں نے کہا ہے محمد بھی اب اس قانون کو بدل نہیں سکتا. 4% کے لوگ اللہ کے قرآن کے قانون کو بیچتے ہیں، محمد کریم کے قانون کو بیچتے ہیں، عدل کو بیچتے ہیں. یہ قانون، یہ دستور زمانے میں امن و سکون کرنے سے باز ہیں. صرف محمد کریم علیہ السلام کا قانون امن پیدا کر سکتا ہے. اللہ کی قسم دیکھنا، اور زینب بیچاری قتل ہو گئی نا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اس کی زیادتی کے بعد 8-10 ایسے کیس پھر اخبار میں آئے. قانون ہوتا محمد رسول اللہ کا تو پھر یہ ہوتا 10-20 دن ہوئے نا، جرم سامنے آیا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن عدالت لگی ہے، 5ویں دن اس کا سر قلم ہو گیا. یہاں 20-20 سال 25-25 سال مقدمے چلتے ہیں، دستور لیے بیٹھے ہیں. جمہوریت جی کیا ہے؟ گدلی چیز ہے، غلیظ چیز ہے، غلاظت ہے جمہوریت. جو کچھ نہیں دیتی، صرف رب کا قرآن دیتا ہے. اللہ کے قرآن کی آواز میں لبیک کہو، محمد کریم کی آواز میں لبیک کرو، امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا. ایک شخص کو لے کے جا رہے ایک آدمی عدالت پہ، حکمران کے پاس. او ٹھہر جو، کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کون کہتا ہے؟ اللہ کے نبی کے پھوپھی کا بیٹا، اللہ کے نبی کا محبوب، جس کو حواری رسول نبی رحمت محمد رسول زبیر. اور یہاں ٹھہر جا، کہاں لے جا رہے؟ اس کو لے جانا ہے میں نے. اور کہا چھوڑ دے، معاف کر دے اس کو، تو معاف کر سکتا ہے، وہاں نہ لے جا. کہتے ہیں وہاں لے جاؤں گا، پھر کر لینا. حواری رسول پتہ کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّا لَعْنَ اللَّهُ الشَّافِعِ وَالْمُشَفَّعِ. جب قانون کے سامنے مجرم پیش ہو جائے، سفارش کرنے والے پہ بھی لعنت ہے، جو قبول کرتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے. تم کیا قانون لیے پھرتے ہو؟ کیا قانون تمہارا؟ قانون تو محمد رسول اللہ کا ہے، قانون تو اسلام کا ہے، دستور اسلام کا. یہ قانون نافذ ہوگا تو پھر خیر ہے، وگرنہ جب تک اس قانون کے ساتھ وابستگی اختیار نہیں کی جاتی، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں دستور دیا ہے، یہ تصور دیا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، قرآن میرے سامنے، کرو اسلام نافذ. اللہ کے نبی ڈاکو رہزن لوٹا اس نے مسافروں کو، اس کا بایاں بازو کاٹ دو اور دائیں ٹانگ کاٹ دو. کرو ایک ڈاکو کو دو سزا، ایک ڈاکو کو سزا دو، 50 MPA ڈاکوؤں کی صورت میں مسلط ہو جاتے ہیں چھڑانے کے لیے. وزیر آ گیا، امیر آ گیا، کبیر آ گیا، مشیر آ گیا، کہ چھوڑ دو جی، معافی دے دو اس کو، معافی دے دو جی، معافی دے دو. اور تم اس پاکستان میں امن نہیں کر سکتے. امن اللہ کا قرآن کرتا ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان کرتا ہے، تم نہیں ہو. قرآن ضابطہ دیتا ہے، دستور دیتا ہے،
کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نافذ کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا وہ یہودی کو بڑا تگڑا تھا, جس کی سفارش آ گئی اور مولوی ہاتھ رکھ کے آیات چھپاتے پھرتے. یہ بھی ایک اچھے خاندان کی خاتون تھی. اللہ کے نبی چوری تو کر لی ہے فاطمہ نے, لیکن معاف کر دیں یہ خاندان بڑا اچھا ہے, زبردست خاندان ہے, بڑا باوقار خاندان ہے, بڑی عظمت کا حامل ہے, لوگ بڑا احترام کرتے ہیں. جرأت تو کسی میں نہیں. ایک بچے سے بڑی محبت کرتے تھے نبی رحمت محمد رسول اللہ, اسامہ سے کہا جا بیٹا تم جا کے کہو محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا, توتلی سی زبان سے بڑی محبت سے کہتا ہے اللہ کے نبی وہ تو بڑے عظیم خاندان کی ہے, اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا, معاف کر دیں. اللہ کے نبی نے, نبی تھے, نبی کی حکمت کو کون پا سکتا ہے, فرمایا یہ بچے کا کہنا نہیں, میں منبر پہ آئے, ایھا الناس, لوگوں تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی ہیں کہ وہ امیر و کبیر بڑے لوگوں کو جرم پہ معافی دے دیتی تھیں اور غریبوں پہ قانون نافذ کرتی تھیں. محمد تو ایسا نہیں کر سکتا. فاطمہ خزیمی بڑا اعلیٰ بڑا خاندان ہے, میں محمد اللہ کا نبی ہوں, ختم نبوت کا تاج میرے مصطفیٰ کے سر پہ ہے. ارشاد فرمایا فاطمہ خزیمی کی بات کرتے ہو, لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, اس فاطمہ کی چھوڑو, میں محمد کی فاطمہ کرتی ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیتا. یہ دستور, یہ قانون, بنو باپ کے, کرو نافذ اس کو, تم کر دو, اور پھر تم دیکھو یہاں کوئی جرم ہوتا میرا دامن آ کے پکڑنا, میرا گریبان پکڑنا. اٹھاؤ تاریخ, صدیوں کا دور, نظام مصطفیٰ کا, چند مجرم نظر آئیں گے. اس 1-2 مہینے میں مجرموں کی تعداد شمار کرنا چاہو تو تعداد شمار نہیں ہوتی. کسی کو سزا ہو تو پھر ہے نا, کوئی پکڑا جائے تو پھر ہے نا, کسی کے گریبان پہ ہاتھ آئے تو پھر ہے نا, کسی کو سزا ملے تو پھر ہے نا. یہاں سزا سے بچتا کوئی نہیں, یہاں سزا ملتی نہیں. اس لیے بڑے بڑے لوگ, خاندانی, طاقتور, بدماش, گنڈے, ایم پی ایم این اے, نوکر, خادم, یہ بدماشیاں کریں گے, بے سکونی رہے گی, بے امنی رہے گی. جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کا قانون آ جائے گا تو پھر سارے مجرموں کی گردنیں جھکی ہوں گی. اگر تلوار کے قابل ہے تلوار چل جائے گی, اگر ہاتھ کٹنے کے قابل ہے ہاتھ کٹ جائیں گے. اللہ کے نبی ڈاکو فرمایا ہاتھ پاؤں کر دو, اللہ کے نبی چور فرمایا ہاتھ کاٹ دو, اللہ کے نبی شرابی فرمایا 1 بار کرتا ہے تو مارو, 2 بار کرتا ہے مارو, 3 بار کرتا ہے مارو, 4 بار کرتا ہے فقتلوہ, اس کو قتل کر دو. کر کے تو دکھاؤ. اگر پورے پاکستان میں کوئی مجرم سانس بلند آواز سے لے تو مجھے پکڑ لینا. قانون تو نافذ کرو محمد رسول اللہ کا, اور یہی قانون ہے جو اس کا باغی ہے وہ اسلام کا باغی ہے, جو اس کا باغی ہے قرآن کا باغی ہے. حکمران ہو غیر حکمران ہو, جو نظام قرآن, نظام مصطفیٰ کے علاوہ کسی نظام کے لیے ووٹ دیتا ہے, کل قیامت کو یاد رکھے محمد رسول اللہ کا ہاتھ اس کے گریبان میں ہونا ہے. قرآن آیا اس لیے کہ اس کو نافذ کرو. اللہ اس کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.